اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے ان کا ایک پتلا بنایا مٹی کا، اس میں آگ، پانی، مٹی اور ہوا کو شامل کیا۔ وہ پتلا بنانے کے بعد، تیار کر لینے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے یہ ایک انسان بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا، فرشتوں نے اس کی مخالفت کی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، جب ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے باوجود کسی نئی مخلوق کو آپ اپنی رضا کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو باتیں میرے علم میں ہیں وہ تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پھر جب اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا، تو تمام فرشتوں کو، جتنے بھی وہاں موجود تھے، سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے اس پتلے کو تم تعظیمی، سلام والا سجدہ کرو۔ چنانچہ سب نے سلام والا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، سجدہ نہ کیا، تکبر کرنے لگا، اپنے آپ میں بڑائی کرنے لگا۔ اچھا، یہ ابلیس یوں تو جنات میں سے ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے یہ جنات میں سے ہے، تو اس کا وہاں کیا کام؟ دراصل یہ اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی اطاعت کے ذریعے فرشتوں کی صفوں میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا اور وہاں یہ رہتا تھا جنت میں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے منع کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اور تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، وہ ہوا ابو الجن، وہ جناتوں کا باپ ہے، کان بین الملائکۃ، جو فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ پہلے سے ہی کافروں میں تھا، فی علم اللہ تعالی، اللہ کی معلومات میں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ نافرمانی کرے گا، جس کے نتیجے میں یہ کفار میں سے شامل ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے کہا اس سے، بھئی تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، تجھ کو کیا ہوا؟ جب سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو اس نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ میں درجے میں ان سے بہتر ہوں، حضرت آدم سے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ تو کسی بھی اعتبار سے ان سے بہتر نہیں ہے، نہ تھا، لیکن اس کے ذہن میں جو تکبر آیا، اس تکبر نے جو کسی بات کو سمجھنے کی ترتیب ہے اس ترتیب کو خراب کر دیا۔ بھائی غور کرو، ایک تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اور ایک عام آدمی ہے، عام جنات ہے وہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی شکل میں، ایسی صورتحال میں اس کا یہ کہنا کہ میں ان سے بہتر ہوں سراسر غلط ہے، کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ نبی کی ایک دن کی عبادت اور اس کی کروڑوں سال کی عبادت برابر نہیں ہو سکتی ہے، اس کی میں کم وزن ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دلیل بھی دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ آپ نے مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ کی صفت اوپر کی طرف جانے کی ہے اور مٹی کی صفت نیچے کی طرف آنے کی ہے۔ آگ کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں، مٹی کے ذریعے کوئی کام انجام نہیں دیا جاتا، اہم کام۔ یعنی اس نے اس چیز پر قیاس کیا کہ ان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے تو یہ تو بیکار کی چیز ہے، اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں تو میرا مقام و مرتبہ بلند ہے، جبکہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخر تجھ کو آگ سے بنایا ہو یا کسی بھی چیز نے بنایا ہو، کسی بھی چیز سے بنایا گیا ہو، تجھ کو بنایا تو آخر اللہ ہی نے ہے، اللہ ہی حکم دے رہا ہے۔ حضرت آدم کو مٹی سے بنائے اللہ یا کسی بھی چیز سے بنائے، حکم تو اللہ دے رہا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے احکام میں زیادہ عقل نہ دوڑانی چاہیے، جتنا سمجھ میں آیا سمجھے، خوب کوشش کرے، لیکن جب سمجھ میں آنا بند ہو جائے اور اللہ کا کوئی حکم ہو صاف، بس اس پر عمل کرے، سمجھے بھائی؟ جی
تو شیطان نے یہ قیاس کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ نے کہا کہ چلا جا یہاں سے، دفع ہو جا، جہنم سے دور بھاگ جا، جنت سے دور چلا جا، اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کیونکہ تو مردود ہے، ملعون ہے۔ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے یہ بھی کہا کہ تجھ پر میری لعنت ہے، لعنت ہی برستی رہے گی۔ اللہ کی معصیت میں ہے ہمیشہ، اللہ کے گناہوں میں ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جی۔ پھر اس نے، شیطان نے مہلت مانگی، فَانظُرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ یا اللہ اگر بات ایسی ہی ہے، سارا ہی معاملہ ختم ہو گیا، تو آپ ایک کام کیجئے، قیامت کے دن تک کی مجھ کو مہلت دیجئے، تاکہ میں ان انسانوں کو بہکاؤں، پھسلاؤں اور ان کو جہنم کے راستے پر لے کر چلوں، اور یہ سب کے سب جہنم میں جائیں، کیونکہ اس کو اپنا انجام تو معلوم ہو چکا تھا کہ اب مجھ کو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اور جن کی وجہ سے مجھ کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے تو یہ بھی جنت میں نہ جا سکیں، یہ بھی جہنم میں ہی جائیں۔ اس لیے اس کی پوری کوشش، پوری محنت صرف یہی رہتی ہے کہ انسانوں میں سے زیادہ جتنے ہو سکے، کوشش تو اس کی ہے کہ سب کے سب یہ کسی طرح جہنم میں پہنچ جائیں، یہ کسی طرح کافر ہو جائیں اور کبھی وہاں سے نہ نکلیں۔ اسی لیے جتنی بھی دنیا میں حرکتیں چل رہی ہیں، کوششیں چل رہی ہیں، طریقہ کار چل رہے ہیں، چونکہ اگر وہ اسلام سے ہٹ کر ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ سب شیطان کے قابو اور قبضے میں ہے، شیطان کی ان کے اندر بڑی دخل اندازی ہے۔ لہٰذا ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، جبکہ ساری دنیا اسلام کی خوبیوں کو بھی جانتی ہے، دین کی خوبیوں سے بھی واقف ہے، اس کے باوجود بس اسلام چھٹ جائے، اسلام دنیا میں نہ رہے، پھر چاہے لوگ پریشان ہوں، مریں، کیسے بھی برے حالات ہوں، بس اسلام ختم ہو جائے۔ ساری کوششیں یہی ہیں، وہی یہ معاملہ ہے۔ اللہ نے بھی اس کو اجازت دے دی تھی، سمجھ گئے بھائی؟ فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، کہ تجھ کو اجازت ہے جب تک کے لیے، جب تک قیامت کا سور پھونکا جائے گا، جا اور کوشش کر لے۔ اب دیکھو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ یا اللہ میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، سارے کے سارے لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ سب کو گمراہ کر دوں گا، کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ اس کے پاس میں چالاکیاں، تدبیریں اور جال ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر وہ یہ خیال کرتا تھا کہ شاید کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، ایک بھی انسان جنت کے راستے پر قائم نہیں رہ پائے گا۔ اور اللہ کی مرضی میں یہ تھا نہیں، اللہ کے نظام میں یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نظام میں یہ تھا کہ جس کے دل میں اخلاص ہوگا، جس کے دل میں ایمان کی قدر اور اہمیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرمائیں گے۔ اب شیطان کی ایک چال نہیں، لاکھوں کروڑوں چال بھی ہوں، جب اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو انسان گمراہ ہو جائے گا؟ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہی بات اللہ تعالیٰ نے خود کہی آگے، الا عبادک منہم المخلصین۔ دیکھیے فرمایا اللہ نے ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون، کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس وقت کے ملائے اعلیٰ کا، فرشتوں کا کوئی علم نہیں کہ جب وہ لڑ رہے تھے فی شان آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں، حین قال اللہ، جب اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو قتل و غارت گیری کریں گے، فتنہ فساد برپا کریں گے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو ہیں آپ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، یہ سب چیزیں میری طرف صرف وحی کی گئی ہیں، میں تو محض ڈرانے والا ہوں۔ بین الانذاری، ڈرانے میں بالکل واضح۔ اذکر اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یوں کہا کہ میں پیدا کر رہا ہوں مٹی سے ایک انسان کو، وہ آدم، وہ حضرت آدم ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو مکمل کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے پھونک دی ان میں اپنی روح، فَصَارَ حَيًّا، تو وہ زندہ ہو گئے، وَإِضَافَةُ الرُّوحِ إِلَيْهِ تَشْرِيفُ الْآدَمِ، اور روح کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اللہ نے جو اپنی یوں کہا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح پھونک دی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اعجاز اور اکرام ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، ورنہ روح تو اللہ تعالیٰ نے جو روح پیدا کی وہ روح ڈالی، ایسا نہیں کہ خود اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ ہیں، اللہ کی جو روح
ہے گویا وہ اصل میں انسان کے اندر آ گئی ہو، ایسا نہیں ہے. یعنی خدائیت انسان کے اندر ہو، الہیت انسان کے اندر آ جائے اور کوئی اس آیت سے استدلال کرے کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنی روح انسان میں ڈال دی تو انسان تو خدا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو روح اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی وہی انسانوں میں ڈالی. اپنی طرف نسبت اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب و خلیفہ بنایا. دیکھیے والروح جسم لطیف، روح ایک لطیف جسم ہے. یحییٰ بہ الانسان بنفوذہ فیہ، انسان جس کے ذریعے زندہ رہتا ہے اس کے انسان میں نافذ ہونے کی وجہ سے، انسان میں داخل ہونے کی وجہ سے. سمجھ گئے بھائی؟ فقعوا لہ ساجدین، چنانچہ تم جھک جانا ان کو سجدہ کرتے ہوئے. سجود تحیت بالانحناء، یعنی تعظیمی سجدہ جھک کر، بالانحناء. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے. ڈبل تاکید لائے اللہ تعالیٰ. کلہم ایک تاکید، اجمعون دوسری تاکید. فیہ تاکیدان، اس میں دو تاکیدیں ہیں. الا ابلیس، سوائے شیطان کہ ہوا ابو الجن کان بین الملائکۃ، وہ جناتوں کا باپ تھا جو فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا. استکبر وکان من الکافرین فی علم اللہ تعالیٰ، اس نے تکبر کیا، وہ پہلے ہی کافر تھا اللہ کے علم میں کہ یہ کفر کرے گا. قال یا ابلیس، اللہ نے کہا کہ اے شیطان، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھ کو کیا ہوا، تو کیوں سجدہ نہیں کرتا، تجھ کو کیا چیز روکتی ہے سجدہ کرنے سے، اس چیز سے کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اے تولیت خلقہ، یعنی جس کی تخلیق کی میں نے ذمہ داری لی، اس کو پیدا کیا. وہذا تشریف لآدم، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم ہے. فإن كل مخلوق طوى الله تعالی خلقہ، ورنہ تو ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی. اس کے باوجود یہاں یوں کہا لما خلقت بیدی. سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی حضرت آدم کی تعظیم ہے. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کر رہا ہے الان عن السجود، استفہام توبیخ، یہ دھمکانے کے لیے اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا تو تکبر کر رہا ہے. ام کنت من العالین، یہ تو اپنے آپ کو بڑوں میں سے سمجھتا ہے کہ تو کوئی زیادہ بڑا ہے. ایسا کیا ہے جو تو سجدہ نہیں کرتا ہے. المتکبرین. فتکبرت عن السجود لکونک منہم، تو نے سجدہ کرنے سے تکبر کیا کیونکہ تو ان میں سے ہے، یعنی متکبرین میں سے. قال، شیطان نے جواب دیا، انا خیر منہ، میں دراصل ان سے بہتر ہوں، یعنی جیسے اللہ کو پتہ نہ ہو ایسے جواب دے رہا ہے. اللہ نے غلطی کر دی اس کو سجدے کا حکم دے کر کہ اس کو سجدہ نہ کرے. انسانوں کے ذہنوں میں بھی یہ خرافات آتی ہیں، شیطان ہی ڈالتا ہے. بعض اوقات انسان کون نماز پڑھے گا، کیسے ہونا پڑتا ہے، کیسے کرنا پڑتا ہے، یہ حکم ہم کیسے کریں، اس بات پر کیسے عمل کریں. سمجھ گئے؟ بہت سارے احکام اللہ کے انسان کی طبیعت پر شاق گزرتے ہیں. بعض اوقات ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان کے راستے پر ہوتا ہے انسان اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. بہت ساری چیزوں سے اس کا تکبر اس کو روک کے رکھتا ہے، نیک کام کر نہیں پاتا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے انسان کو ایسا نہ کرنا چاہیے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یعنی اللہ کو علت بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی اللہ حکم دے رہا ہے، حکم پر عمل کرنے سے مقصد، بات ختم. اب کوئی کون بہتر ہے کون نہیں تو اللہ جانتا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال فاخرج منہا، اللہ نے کہا کہ یہاں سے نکل جا. من الجنتی وقیل من السماوات، یہ بھی قول ہے کہ آسمانوں سے نکل جا. فانک رجیم، کیونکہ تم مردود ہے، مطرود، تو دھتکارا ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، شیطان نے کہا کہ یا اللہ تو پھر آپ مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک، جس دن وہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے. اے الناس، قال فإنك من المنذرین، اللہ نے کہا کہ جا تجھ کو مہلت ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک وقت متعینہ تک. وقت النفخۃ الأولیٰ، کہ جس وقت میں پہلا سور، پہلا والا قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا. جب سب کی روح نکلے گی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، سب فنا. اس سے آگے نہیں جو بعد والا سور پھونکے گا کہ سب تو مردہ ہوئے زندہ ہوئے، ایسا نہیں ہوگا. بس جب تک سب کی زندگی چل رہی ہے اس کو مہلت دے دی اللہ نے آخر. لے بھائی کوشش کر. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا کہ آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. اب دیکھو کتنے طریقے دنیا میں گمراہی کے ہیں، کتنے اسباب ہیں. واقعی آدمی اگر غور کرے تو انسان تھک جائے. قدم قدم پر گمراہی موجود، قدم قدم پر، بلکہ قدم تو بہت بڑی چیز ہے.
इंच इंच पर गुमराही के असबाब मौजूद हैं। ये सब शैतान की मेहनतों के नतीजे हैं। इंसानों को पता है, मालूम है किस चीज़ में अच्छाई है, किस चीज़ में भलाई है, कहाँ सच्चाई है, उसके बावजूद गलत रास्तों पर चल रहे हैं। ज़बरदस्ती दूसरों को भी चलाना चाहते हैं, कोशिशें चल रही हैं, खर्च किया जा रहा है गलत रास्तों के लिए। तो ये सब मामलात इसीलिए हैं कि शैतान ने जो यूं कहा था मैं इन सब को बिल्कुल गुमराह कर दूंगा, उसकी बड़ी मेहनतें हैं, नस्ल दर नस्ल उसकी मेहनतें चल रही हैं। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय आपके उन बंदों के कि जो उनमें मुखलिस और नेक होंगे, मुमिनीन। क़ाल फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हक बात तो ये है जो आगे अल्लाह कहेंगे। वल हक़्क़ अक़ूल, अल्लाह कहते हैं और मैं हक बात ही कहता हूँ, यानी अल्लाह की हर बात हक है। उसके बावजूद अल्लाह ने यहाँ पर ताकीदन कहा फल हक़्क़ु, हक बात ये है जो आगे बयान की जाएगी ना, उसकी तरफ इशारा किया। बीच में जुमला मुअतरिज़ा के तौर पर कहा वल हक़्क़ अक़ूल, कि मैं हमेशा हक ही कहता हूँ, फिर भी हक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वल हक़्क़ु। क़ाल फल हक़्क़ु, कि हक बात तो ये है। क्या है वो हक बात? लअमलअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, कि ऐसा नहीं है कि तू इनको गुमराह करके हमसे जीत जाएगा जहन्नम, और तेरे जो मुत्तबीन होंगे वो भी जाएंगे। किसी का क्या बिगड़ेगा? क्यों भाई? और ये तो अल्लाह के इल्म में पहले से है। अल्लाह ताला लोगों का जो इम्तिहान लेंगे और जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, मुरत्तब किया है, उस सब में ये शामिल है कि शैतान को अल्लाह ताला इस तरीके से उनके इम्तिहान का ज़रिया बनाएगा। शैतान बहकाएगा, कोशिश करेगा, फुसलाएगा। जो उसके पीछे चलेगा जहन्नम में जाएगा, और जो अल्लाह के रास्ते पर सही तरीके से चलेगा, अल्लाह की बातों को मानेगा, वो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह कहते हैं कि हक बात तो ये है कि तू भी जहन्नम में जाएगा और तेरे पैरोकार भी जहन्नम में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तूने इनको सजदा नहीं किया और तू इनकी नस्ल को बहका फुसला कर गोया हमसे जीत गया, ये तेरी बात बड़ी हो गई है, तू फायदे में रहा। उससे बड़े नुकसान में कौन रहेगा? जो हमेशा के लिए जहन्नम अपने ऊपर वाजिब कर चुका और हमेशा जहन्नम में जले सड़े और वहाँ जो है फूके, वो कोई आदमी वो फायदे में है? उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान और कौन होगा? दुनिया में शैतान से बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। इंसान तो इंसान, कोई जानवर भी उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में उससे बदअक़ल कुछ है ही नहीं जितना बड़ा शैतान है। समझ गए भाई? हाँ, वो समझता है कि मैं फतह पाली इंसानों पर, ये फतह है, ये तो खुद अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर चुका। अल्लाह ने ये कहा लअमलअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, हम तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नम को भर देंगे। देखिए भाई, फरमाते हैं अल्लाह ताला वल हक़्क़ अक़ूल बिनस्बिहिमा, इसमें नहवी तरकीब बताते हैं कि आप दोनों हक़ों पर नस्ब पढ़ सकते हैं। व रफ़्इल अव्वली व नस्बिस सानी, ये भी तरीक़ा है कि पहले पर आप रफ़ा पढ़ लें और दूसरे पर नस्ब पढ़ लें, जैसा कि लिखा हुआ है। अब वजह बता रहे हैं कि नस्ब किस बिना पर, रफ़ा किस बिना पर। नस्बुहु बिल फ़िअल बादहु, चुनांचे नस्ब तो उस फ़ेल की वजह से जो बाद में आ रहा है ना, अक़ूलु, ये दोनों उसका मफ़ूल भी बन जाए। वह ये बाद वाले